آ رہی ہے اور یہ بڑی خبر انتہائی دلچسپ اور اہم خبر ہے، اور اس خبر کے آنے کے بعد بھارت اور افغانستان کے بیچ کشیدگیاں بڑھیں گی، اس سے صاف لگ رہا ہے، کیونکہ طالبان نے کشمیر سے متعلق ہندوستان کو دیا ہے بڑا جھٹکا، اور جھٹکا اس لیے دیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنل ایشو ہے جموں کشمیر اور بات چیت کے ذریعے سے بھارت پاکستان کو حل کرنا ہوگا، لیکن طالبان کے ترجمان اور افغانستان کے وزیر اطلاعات یعنی انفارمیشن اور ثقافت کلچر کے وزیر ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں 2-3 باتیں کافی صاف بتا دی ہے، جہاں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلط برتاؤ ہو رہا ہوگا وہاں دنیا بھر میں وہ اپنی آواز اٹھائیں گے، دوسری بڑی بات فلسطین کے معاملے پر ان کی آواز، اور تیسرا معاملہ کشمیر ہے، کہا کہ کشمیر ہو یا میانمار ہو آواز ان کی اٹھائیں گے اور دنیا بھر تک جائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ پیٹھ تھپ تھپائی ہے پاکستان کی کہ جس طریقے سے پاکستان نے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، انہیں امید ہے کہ دنیا ان کی بات کو مانے گا۔ کابل سے یہ بیان بھی آج جاری ہوا ہے، اور افغانستان کے جو منسٹر انفارمیشن اینڈ کلچر ہے ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جس طریقے جو پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے افغانستان کی وہ کلیئر ہے کہ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا وہاں پر وہ اپنی آواز کو کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے جموں کشمیر کے معاملے پر انہوں نے صاف کر دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کا معاملہ ہے، بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے، لیکن آج انہوں نے اپنے پاکستانی ٹیلی ویژن چینل پر جب انٹرویو دیا تو انہوں نے حالات کو کس طریقے سے عکاسی کی اور کیا کچھ کہا ہے، اس کے بعد تلخیاں بڑھتی ہوئی صاف نظر آ رہی ہے۔ سیدھے چلیں گے رحمت کلیم ہمارے ساتھ اس خبر پر مزید جوائن کر چکے ہیں۔ رحمت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ ذبیح اللہ مجاہد فرام دا ڈے ون اخبار کی سرخیوں میں رہے ہیں، کیونکہ افغانستان کا ٹرانسفر آف پاور کی بات ہو تو ذبیح اللہ مجاہد سامنے آ رہے تھے، لیکن اب جب یہ باضابطہ طور پر انفارمیشن منسٹر ہے، کلچر کے وزیر ہے اور پاکستانی ٹی وی پر بات کر رہے ہیں تو یہ افغان پالیسی کی طرف سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں اب کشمیر کے معاملے پر ایک بڑا یو ٹرن کہ آواز ہر جگہ اٹھائیں گے، افغانستان چھوڑ اپنا کشمیر چھوڑ میانمار اور فلسطین تک کی آواز آج ذبیح اللہ مجاہد نے اٹھائی ہے۔ رحمت کیا اب تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی۔ یہ جو ذبیح اللہ مجاہد کا آج انٹرویو آیا ہے کیا کچھ اس کا متن ہے انٹرویو کا اور کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے بالکل ذبیح اللہ مجاہد نے سیدھے طور پر پاکستان جو اب مسلسل کشمیر پر پروپیگنڈا پھیلاتا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کشمیر کو لے کر ساتھ ہی ساتھ طالبان کو لے کر کے گلوبل پلیٹ فارم پر جس انداز میں طالبان کو سپورٹ کیا، چاہے عمران خان ہو یا شاہ محمود قریشی ہو، جو ہر موقع سے طالبان کو سپورٹ کرتے آئے ہیں، اور طالبان کو سپورٹ کرنے کا جو بنیادی مدعا تھا وہ مدعا یا بنیادی مقصد تھا وہ مقصد کہیں نہ کہیں رنگ لاتا ہوا نظر آ رہا ہے ذبیح اللہ مجاہد کی زبانی، کیونکہ ذبیح اللہ مجاہد نے کشمیر کو لے کر کے جو مشن ہے پاکستان کا اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے، اور اس لیے ایک طرف جہاں ذبیح اللہ مجاہد کو پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، وہیں دوسری جانب کشمیر کے مدعے پر بھی پاکستان کی زبان بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کی وہ تمام کوششیں ہیں جو پچھلے 15 سے 20 دنوں کے اندر یا یوں کہے کہ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد سے مسلسل جا کر کے چاہے وہاں کے ISI کے چیف ہوں یا پھر شاہ محمود قریشی ہوں یا پھر پاکستان کے وزیر اعظم کا بیان ہو، یہ سب کے سب جو مسلسل طالبان کر رہے تھے، ہر موقع سے انہیں ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے اور عالمی برادری سے اپیل کر رہے تھے کہ اسے قبول کیا جائے، یہ دراصل اس کے پیچھے جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ یہی تھا جو آج سامنے آ رہا ہے، اور سامنے میں جو ہے وہ کشمیر کا مدعا ہے، اور کشمیر کے مدعے پر وہ مزید مضبوطی کے ساتھ گلوبل لیول پر کس طرح سے کشمیر کے مدعے کو لے جائے۔ اکیلے پاکستان کی آواز بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے نہیں جا رہی تھی، اس لیے اب چونکہ افغانستان ہی طالبان ہے اور طالبان ہی افغانستان ہے، اس لیے ایک اور کنٹری کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش کی گئی ہے جس کے ابتدائی اثرات ابھی نظر آنے لگے ہیں، اور ذبیح اللہ مجاہد نے سیدھے طور پر ذبیح اللہ مجاہد میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ٹی وی پر جب انٹرویو آ رہا تھا تو ان کا ماننا تھا کہ دیکھیے جموں کشمیر تو اپنی جگہ میانمار کی آواز بھی اٹھائیں گے، نہ کہ میانمار اگر بنگلہ دیش اور دیگر ملکوں سے بھی مسلم مخالف آوازیں آتی ہیں تو ان کو دبانے کے لیے پوری کوشش کی جائے گی۔
जी देखिए, बिल्कुल एक बयान इससे पहले भी आया था। शुरुआत के दिनों में उन्होंने कहा था, जब काबुल पर कब्जा किया तभी उन्होंने ये बात कह दी थी कि चाहे वो हिंदुस्तान की कश्मीर हो या फिर दूसरे ममालिक में हो, चाहे वो फलस्तीन हो या कहीं भी हो, मुसलमानों का मुद्दा होगा वो हम उठाने के लिए आजाद हैं। ये पहले ही बयान दिया जा चुका है। अब चूंकि फिर से ग्रिल किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप मौक़िफ़ वाज़ेह कीजिए, चाहे मुसलमानों के फेवर में, चाहे वो सीरिया में हो या हिंदुस्तान के कश्मीर में हो या फिर दूसरे फलस्तीन में हो या म्यांमार में हो या फिर कहीं और हो, दुनिया में जहां भी मुसलमानों के खिलाफ कोशिशें की जा रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए पाकिस्तान जो कोशिश करता रहा, तुर्की जो कोशिश करता रहा, अब उसी फहरिस्त में तालिबान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बताइए, भारत सरकार की तरफ से क्या कोई मौक़िफ़ इस बयान के आने के बाद सामने आया है? ये देखिए, भारत सरकार के अभी तक ऑफिशियली पेज पर या ऑफिशियली बाइट्स वगैरह अभी तक के इस सिलसिले में कुछ नहीं आया, चूंकि इसे अभी तक के जांचा परखा जा रहा है और उसके बाद ही हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा, बयान सामने आएगा। ऑफिशियली जानकारी इस सिलसिले में अभी तक के वजारत खारजा की जानिब से कोई कमेंट के तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन वजारत खारजा की भी बारीक नजर है, चूंकि वजारत खारजा को पहले से अंदेशा था कि पाकिस्तान सीधे तौर पर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, और सिर्फ इतना ही नहीं, बयान के जरिए ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन को भी इस्तेमाल करने की पाकिस्तान कोशिश करेगा। और इसलिए भारत सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी बनता जा रहा है, जो पहला बयान आया है, ये बयान अपने आप में भारत सरकार के दर्द में इजाफा करेगा कि अब चूंकि जब पाकिस्तान की बोली बोलने लगा है अफगानिस्तान और तालिबान, इसका मतलब है कि तालिबान की सरजमीन यानी अफगानिस्तान को अब पाकिस्तान धीरे धीरे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे रहिए, जरा एक और